अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्सा, 20वां बाब। जोश और वलवले के जज्बे के साथ हमेशा जवान रहो। आपका तख्त शऊर ज़हन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सदा जवान और लामहदूद होता है। ये खुदा के आलमी ज़हन का जुज़ है जो ना कभी पैदा हुआ और ना कभी मरेगा। थकावट या बुढ़ापे की किसी भी रूहानी खूबी या ताकत की बिना पर पेशगोई नहीं की जा सकती। सब्र, रास्तबाजी, इंकसारी, खैरखाही, अमन, हम आहंगी और बरादराना मोहब्बत वो औसाफ और खूबियाँ हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। अगर आप इन खूबियों को ज़िंदगी के तैयारे में पैदा करते हैं तो आप में जोश और वलवले के जज्बात हमेशा जवान रहेंगे। मुझे याद है मैंने चंद साल पहले एक मैगज़ीन में मजमून पढ़ा था जिसमें बताया गया कि मशहूर तिब्बी माहिरीन डी कोर्सी क्लिनिक ओहायो ने रिपोर्ट दी थी कि सिर्फ माहों साल ही तवानाई को खस्ता कर देने वाली बेज़ाब्तगी के जिम्मेदार नहीं होते। इन्हीं डॉक्टर्स ने ये भी बताया ये वक्त का खौफ है। वक्त खुद हमारे जिस्मों और जहनों पर तकलीफ दे नुकसान वाले असरात डालता है। वक्त के असरात का दिमागी खौफ ही हकीकी उम्र से पहले मौत का बाइस बनता है। मैंने अपनी अवामी ज़िंदगी के कई सालों के दौरान मशहूर मर्दों और ख़वातीन की आप बीतियाँ पढ़ी जिन्होंने अपने बार आवर आमाल उन सालों में किए जो आम जिंदगी की मुद्दत से ज़ायद थे। कुछ ने तो अपनी रिफत बड़ी उम्र में हासिल की। इस वक्त मुझे ये भी इस्तेहकाक हासिल है कि मैं उन लातादाद अफराद से मिला हूँ और जानता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में कोई नुमाया मकाम नहीं रखते हैं। उनसे कमतर दायरे में मुसख्त जान फ़ानी इंसान ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने साबित किया कि बड़ी उम्र सेहन और जिस्म की तख्लीकी ताकत को तबाह नहीं करती। वो अपनी ख्याल ज़िंदगी में बूढ़ा हो चुका था। चंद साल पहले मेरी मुलाकात अपने दरीना दोस्त से लंदन इंग्लैंड में हुई। वो 80 साल से ज़्यादा, बहुत बीमार और बढ़ती हुई उम्र के सामने सरनिगूं हो रहा था। उसने गुफ्तगू में अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों, परेशानी और आम ज़वाले सेहत के एहसास का जो मौत की तरफ ले जा रहा था जिक्र किया। उसकी पुकार थी, वो बेकार था और उसने अपनी ज़िंदगी पर बात कर दी थी। नाउमीदी के इजहार के साथ ही इसने अपनी झूठी फिलॉसफी को भी अफशां किया। हम पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, जिंदगी में कोई भी अच्छाई नहीं है और अब खात्मा है। उसकी बीमारी का खास सबब उसके बेअसर और बेकदर होने का ज़हनी रुझान था। वो आगे सिर्फ बूढ़ा होने को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। बिलाशुबा वो अपने ख्याल की ज़िंदगी में बूढ़ा हो चुका था और उसका तख्त शऊर ज़हन उसकी दायमी सोच के तमाम शवाहिद ले आया। उम्र सहरे हिकमत है। बदकिस्मती से बहुत से लोग वैसा ही रुझान रखते हैं जैसे वो नाखुश बदकिस्मत इंसान रखता था। वो इस इस्तिलाह से खौफज़दा थे जिसे वो बड़ी उम्र, इख्तिताम और मादूमियत कहते हैं, जिसके हकीकी मायने हैं। वो ज़िंदगी से खौफज़दा हैं जबकि ज़िंदगी लामुतनाही है। उम्र सिर्फ सालों की परवास का नाम नहीं बल्कि सहरे हिकमत है, दानिशमंदी की इब्तदा है। हिकमत आपके तहत शऊर ज़हन में मौजूद रूहानी ताकतों से बाखबरी का नाम और उन ताकतों को मुकम्मल और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करने का इल्म है। एक मरतबा इसे अपने ज़हन से बाहर निकाल दें कि 65, 70, 75, 80 या 85 साल की उम्र आपके या किसी दूसरे की इख्तिताम के मुतरादिफ है। ये उम्र एक शानदार, समर आवर, अमली और बहुत ही फ़ायदेमंद तरीके ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है। ये ज़िंदगी उससे कई दर्जा बेहतर है जैसे माजी में आपने तजर्बा की थी। ये एतक़ाद रखें, ये उम्मीद करें और आपका तहत शऊर ज़हन उसे अमल में ले आएगा। तब्दीली का खैर मुक़द्दम करें। बुढ़ापा एक अलमिया का नाम नहीं है। हम जो कुछ भी सालों के चक्कर को कह सकते हैं वो हकीकत में तब्दीली है। इसका खुशी के साथ खैर मुक़द्दम करें। जैसे हर इंसानी ज़िंदगी का हर दौर एक कदम आगे उस रास्ते पर होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इंसान ऐसी ताकतें रखता है जो उसकी जिस्मानी ताकतों को बुलंद करती हैं। वो हयात रखता है जो उसकी जिस्मानी हयात को रिफत देती है। साइंसदान आज शऊर में मौजूद उन मुस्बत गैर मुतनाज़िया शवाहिद को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसान के मादी जिस्म को छोड़कर हज़ारों मील दूर देखने, सुनने, छूने
اور لوگوں سے بات کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، جبکہ ان کا مادی جسم ہرگز وہ جگہ نہیں چھوڑتا جہاں وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انسان کی زندگی روحانی اور ابدی ہے، اس لیے اس کو بوڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی یا خدا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بائبل میں لکھا ہے، خدا زندگی ہے۔ زندگی خود تجدیدی، ابدی، لازوال اور تمام انسانوں کی حقیقت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے شواہد۔ امریکہ اور برطانیہ میں مادی تحقیقی سوسائٹیز نے جو شواہد جمع کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ آپ کسی بھی عروس البلاد لائبریری میں جا کر سوسائٹی کی کارروائیوں کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جن میں ممتاز سائنسدانوں کی زندگی کے بعد موت پر تحقیقات کے نتائج ہیں۔ آپ وہاں تجربات کے حیران کن نتائج پائیں گے جو زندگی کے بعد موت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ ہارورڈ کرنگٹن ڈائریکٹر امریکن میٹیریل انسٹی ٹیوٹ کی کتاب نفسیاتی حیات کا مقدمہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے تھامس ایڈیسن بجلی کے جادوگر سے پوچھا، جناب ایڈیسن، بجلی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، محترمہ بجلی ہے، اسے استعمال کریں۔ بجلی ایک نام ہے جو ہم نے غیر مرئی طاقت کو دیا ہے، جس کو ہم مکمل سمجھ نہیں سکے ہیں، لیکن ہم بجلی اور اس کے استعمال کے بارے میں تمام اصولوں سے آگاہ ہیں۔ ہم اسے ان گنت طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ سائنسدان اپنی آنکھ سے بجلی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اسے ایک سائنسی حقیقت کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہی واحد معقول طریقہ ہے جو دوسرے تمام تجرباتی شواہد سے موافقت رکھتا ہے۔ ہم زندگی کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ زندگی ہے اور ہم اسے اس کی تمام خوبصورتی اور شان کے ساتھ اظہار کرنے کے لیے یہاں ہیں۔ ذہن اور روح کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ وہ انسان جو زمین پر حیات میں پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، بلوغت اور بڑھاپے کے چکر کو سوچتا یا اعتقاد رکھتا ہے، اس سے بلا شبہ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس قسم کا انسان کوئی بھروسہ، کوئی امید، کوئی تصور نہیں رکھتا۔ اس کے لیے زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس قسم کا اعتقاد انسان میں شکست، جمود، بد مزاجی اور قطعی مایوسی کا احساس پیدا کرتا ہے، جو زندگی میں ہر قسم کی بد نظمی اور ذہنی کجروی لاتا ہے۔ اگر آپ ٹینس کا تیز کھیل نہیں کھیل سکتے، یا اپنے بیٹے جتنی تیز تیراکی نہیں کر سکتے، یا آپ کا جسم سست ہو گیا ہے، یا آپ آہستہ خرامی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں، زندگی ہمیشہ خود ہی نیا لباس دیتی ہے، جس کو لوگ موت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ زندگی کے دوسرے زاویے سے نئے شہر کی جانب سفر ہے۔ میں مردوں اور خواتین سے اپنے خطبات میں کہتا ہوں، جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں، اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ عمر کی اپنی شان، خوبصورتی اور حکمت ہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ امن، محبت، خوشی، خوبصورتی، مسرت، حکمت، خیر خواہی اور سمجھ بوجھ وہ خوبیاں ہیں جو نہ کبھی بڑی ہوتی اور نہ ہی کبھی مرتی ہیں۔ ریلف والڈو ایمرسن شاعر اور فلسفی نے کہا تھا، ہم کبھی انسان کے سالوں کو نہیں گنتے یہاں تک اس کے پاس گننے کے لیے کوئی دوسرا نہ بچے۔ آپ کا کردار، آپ کے ذہن کی خصوصیت، آپ کا اعتقاد اور آپ کا پختہ یقین کبھی زوال پذیر نہیں ہوتے۔ آپ اتنے ہی جوان ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں۔ میں کنزنگٹن ہال، لندن، انگلینڈ میں ہر چند سالوں بعد عوامی اجتماعات میں خطبات دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک خطبے کے بعد ایک سرجن نے مجھ سے کہا، میری عمر 84 سال ہے، میں ہر صبح آپریشن کرتا ہوں، دوپہر کو مریضوں کا معائنہ اور رات کو میں میڈیکل اور دوسرے سائنسی جرائد کے لیے لکھتا ہوں۔ اس کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنا ہی مفید ہے جتنا وہ خود کے مفید ہونے میں اعتقاد رکھتا ہے، اور وہ اتنا ہی جوان تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ سچ ہے جو آپ نے کہا، انسان اتنا ہی قابل قدر ہے جتنا وہ سوچتا ہے کہ وہ ہے۔ اس سرجن نے بڑھتی ہوئی عمر کے آگے سر نگوں نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لافانی ہے۔ اس کا مجھ سے آخری تبصرہ تھا، اگر میں کل وفات پا جاؤں تو میں لوگوں کے آپریشن دوسرے زاویے پر کر رہا ہوں گا، سرجن کے نشتر کے ساتھ نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی آپریشن۔ آپ کے سفید بال سرمایہ ہیں، کبھی بھی ملازمت مت چھوڑو اور یہ نہ کہو میں فرعی ریٹائرڈ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں۔ ایسا کہنا جمود اور موت ہوگی اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ 30 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ 80 سال کی عمر میں بھی جوان ہوتے ہیں۔ ذہن بہت ہی مشاق بننے والا، ماہر تعمیرات، نقش و نگار بنانے والا اور سنگ تراش ہے۔ جارج برنارڈ شاء 70 سال کی عمر میں بھی عملی انسان تھے، اور ان کے ذہن کی فنکارانہ خصوصیت نے عملی فرائض سے کبھی آرام نہیں کیا۔ میں کئی مرد و خواتین سے ملا ہوں جنہوں نے بتایا
उन पर उनके आजिरों ने मुलाजमत का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब उन्होंने कहा वो 40 साल के हैं। आजिरों का रवैया सर्द, निहायत शक्कीउल कल्ब और मुकम्मल तौर पर तसल्ली और समझदारी के खिलाफ समझा जाएगा। उनका मुकम्मल जोर जवानों पर है। मसलन आप 35 साल से कम हों ताकि आपकी मुलाजमत पर गौर किया जा सके। इसके पीछे जो दलील है वो बहुत ही सतही है। अगर आजिर ये सोचे तो वो तस्लीम करेगा कि मर्द या औरत अपनी उम्र या सफ़ेद बालों को फरोख्त नहीं कर रहा, बल्कि इसके बजाय वो अपनी काबिलियत, अपना तजर्बा और अपनी दानिश जो उसने बरस खा बरस के तजर्बात से जिंदगी के बाजार में हासिल की है, पेश कर रहा है। उम्र एक सरमाया है। आपकी उम्र किसी भी इदारे के लिए अनमोल सरमाया है, क्योंकि आपने सुनहरी कानून जिंदगी और कानून मोहब्बत और खैर खाही के उसूलों की बरस खा बरस तक मशक की है। आपके सफ़ेद बाल अगर आप कोई रखते हैं, उनको दानिश, महारत और समझ बूझ की दलील समझना चाहिए। आपकी जज्बाती और रूहानी बलोगत किसी भी इदारे के लिए एक ज़बरदस्त नेमत है। किसी भी शख्स से जब वो 65 बरस उम्र का हो इस्तीफ़ा देने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी का वो वक्त होता है जब वो ज़ाती और कारोबारी मसाइल के हल में, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने, फैसले करने, दूसरों की रहनुमाई करने, नए नज़रियात तख्लीक करने में उसका तजर्बा और बसीरत इदारे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती है। अपनी उम्र के हो जाओ। हॉलीवुड की फिल्मों के एक मुसन्निफ ने मुझे बताया उसे ऐसा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है जो 12 साल के लड़के के हंस में मजाक हो। ये मामलात की एक अलमियाई हालत है। अगर लोगों के बड़े हुजूम से यह तवक्का की जाए कि वो जज्बाती और रूहानी तौर पर बालिग हो जाएंगे, तो इसका मतलब जवानों पर इस हकीकत के बावजूद जोर दिया जा रहा है कि लफ्ज़ नौजवान ना तजर्बाकारी, अदम नुक्ता रसी और आजिलाना फैसलों के मुतरादिफ है। मैं उन सब के बेहतरीन के साथ चल सकता हूँ। मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ जो 65 साल की उम्र में जुनूनी अंदाज में नौजवान रहने की कोशिश कर रहा था। वो जवानों के साथ हर इतवार को तैराकी करता, लंबे पैदल सफ़र पर जाता, टेनिस खेलता और उसकी शेखी भरी शजात और जिस्मानी ताकतें कह रही थी, देखो मैं उनके बेहतरीन के साथ चल सकता हूँ। उसे इस अजीम सच्चाई को याद रखना चाहिए था, जैसा एक इंसान अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही होता है। पर हेजी गज़ा और हर किस्म के खेल उस आदमी को जवान रखेंगे। ये उसके लिए ज़रूरी है कि वो सोचे वो बड़ी उम्र वाला हो गया है, या अपनी सोच के तरीके के मुताबिक जवान बाकी रहेगा। आपका तहत शऊर ज़हन आपके ख्यालात के मुताबिक बनाया जाता है। अगर आपके ख्यालात मुसलसल खूबसूरत, बावकार और अच्छाई पर मबनी हों तो आप बरसों की तरतीब के बावजूद जवान रहेंगे। बुढ़ापे का खौफ। हज़रत अयूब ने फरमाया, जिन चीज़ों से मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खौफज़दा था वो मुझ पर आईं। बहुत से लोग हैं जो बुढ़ापे से खौफज़दा और मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार हैं। इसलिए जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वो ज़हनी और जिस्मानी ज़वाल की पेश की तवक्का करते हैं। वो जो भी सोचते और महसूस करते हैं वो हो जाता है। आप बूढ़े हो जाते हो जब आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। आप ख्वाब देखना बंद कर देते, नई सच्चाइयों के पीछे भागना और नई दुनिया तलाश करके फतह करने की ख्वाहिश ख़त्म कर देते हैं। जब आपका जहन नए ख्यालात, नई दिलचस्पियों के लिए खुलता है और जब आप पर्दा उठाते हैं और सूरज की रोशनी और ज़िंदगी या कायनात की नई सच्चाइयों की तख्लीकी तहरीक को अंदर आने देते हैं, आप जवान और ज़िंदगी से भरपूर हो जाते हैं। आपको बहुत कुछ देना चाहिए। अगर आप 70 या 80 साल के हैं तो आपको तस्लीम करना चाहिए कि आपको बहुत कुछ देना है। आप नौजवान नस्ल की मदद मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। आप इनको इस्तेहकाम, इस्तक़लाल और अमल के लिए रहनुमाई दे सकते हैं। आप अपने इल्म, अपने तजर्बे और अपनी दानिश का फ़ायदा ले सकते हैं और हर मौके पर हमेशा आगे की तरफ देख सकते हैं। जब आप लामहदूद ज़िंदगी में झांकते हैं तो आप पाएंगे कि ज़िंदगी की शान और अजायबात को अफशां करने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। दिन के हर लम्हे में कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें और आप देखेंगे आपका जहन हमेशा जवान रहेगा। 110 साल की उम्र। चंद साल पहले जब मैं बॉम्बे, हिंदुस्तान में लेक्चर दे रहा था, मेरा तारुफ एक आदमी से कराया गया। उस आदमी ने बताया कि वो 110 साल का था। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो दाखिली रोशनी से मुनव्वर नजर आया। उसकी आंखों में गैर मामूली खूबसूरती थी, जो इस अमर की जानिब इशारा कर रही थी कि वो बरसों की गिनती के लिहाज से बड़ा था। लेकिन वहाँ ऐसा कोई इशारा नहीं था कि उम्र ने उसके जहन की रोशनियों को मांद कर दिया हो। फर्गियत, रिटायरमेंट एक जान जोखों का काम। पक्का यकीन कर लें, आपका जहन कभी भी फर्ग, रिटायर नहीं होता।
یہ ایک پیراشوٹ کی مانند ہے، اگر اسے کھولا نہ جائے تو اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اسے کھولیں اور نئے نظریات کو قبول کریں۔ میں نے 60 اور 65 سال کے ایسے فرغی ریٹائرڈ لوگوں کو دیکھا ہے جن کو گھن لگا ہوا تھا اور وہ فرغیت کے چند ماہ بعد ہی وفات پا گئے۔ شاید انہوں نے فرغیت کو زندگی کا اختتام سمجھ لیا تھا۔ فرغیت ایک نیا جان جوکھوں کا کام، ایک نئی مہارت، ایک نیا راستہ اور طویل خوابوں کی تکمیل کی ابتدا ہے۔ ایک انسان کو یہ کہتے ہوئے سننا نہایت ناقابل بیان اور افسوسناک ہے۔ میں کیا کروں گا؟ اب میں فرغ ریٹائر ہوں۔ اثر کے لحاظ سے وہ یہ کہہ رہا ہے میں جسمانی اور ذہنی طور پر مردہ ہو چکا ہوں۔ میرا ذہن نظریات کے لحاظ سے دیوالیہ ہے۔ یہ سب ایک جھوٹی تصویر ہے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ آپ 90 سال کی عمر میں بھی 60 سال کے مقابلے میں زیادہ اہم کام سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہر روز زندگی اور کائنات کی دانش اور فہم میں اپنے نئے مطالعے اور دلچسپیوں کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہتر کام کے لیے سرحد یافتہ ہو۔ ایک منتظم جو میرے نزدیک رہتے ہیں، ان کو زبردستی ریٹائر کر دیا گیا کیونکہ وہ 65 سال کے ہو چکے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کو کنڈر گارڈن سے پہلے درجے میں ترقی کی طرح سمجھا۔ اس نے فلسفیانہ انداز میں اس طرح کہا۔ وہ سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھا اور کالج گیا۔ اس نے تسلیم کیا یہ ایک قدم عمومی طور پر تعلیم اور زندگی کی فہم کے سلسلے میں آگے کی طرف ایک قدم تھا۔ پھر اس نے اس طرح سے اضافہ کیا کہ اب وہ ان چیزوں کو کر سکتا تھا جن کو اس نے کرنا چاہا تھا، اس لیے ان کی فرضیت ایک قدم مزید آگے کی طرف ہے۔ وہ دانشمندانہ نتیجے پر پہنچا۔ وہ اپنی تمام توانائیاں کمانے پر مرتکز نہیں کرے گا، بلکہ اب وہ اپنی توجہ زندگی گزارنے پر لگائے گا۔ اب وہ ایک شوقیہ فوٹوگرافر تھا۔ اس نے اس مضمون کی اضافی تعلیم حاصل کی۔ اس نے دنیا کے گرد چکر لگایا اور مشہور جگہوں کی عکس بندی کی۔ اب وہ مختلف گروہوں، رہنے والوں اور کلبوں میں خطاب کرتا ہے اور اس کی زبردست مانگ ہے۔ آپ کے پاس اپنی ذات سے باہر نکل کر زندگی میں دلچسپی لینے کے لیے لا تعداد قابل قدر طریقے ہیں۔ نئے تخلیقی نظریات پر جوشیلے ہو جاؤ، روحانی ترقی کرو اور سیکھنا اور بڑھنا جاری رکھو۔ اس طرح آپ دل کے لحاظ سے جوان رہیں گے، کیونکہ آپ کو نئی سچائیوں کی بھوک اور پیاس ہے۔ آپ کا جسم ہر وقت آپ کی سوچ کو منعکس یعنی ریفلیکٹ کرے گا۔ آپ کو معاشرے کا قیدی نہیں بلکہ لازماً پیشکار ہونا ہے۔ اخبارات نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ کیلیفورنیا کے انتخابات میں بڑی عمر کے لوگوں کی ووٹ دینے والی آبادی بہت کثیر تعداد میں بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے اب ان کی صدائیں ریاستی مقننہ اور کانگریس کے ایوانوں میں بھی سنی جائیں گی۔ مجھے یقین ہے عورتوں اور مردوں میں عمر کی بنا پر حاجروں کا امتیاز روا رکھنے کے خلاف وفاقی قانون آئے گا۔ ایک 65 سال کا آدمی ذہنی، جسمانی اور عضویاتی لحاظ سے بہت سے 30 سالہ لوگوں سے بہتر جوان ہو سکتا ہے۔ یہ بے وقوفانہ اور مزے کا خیز بات ہوگی۔ اگر ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے ملازمت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی عمر 40 سال سے زائد ہے، یہ اس طرح کہنے کے مترادف ہوگا وہ کیڑے کے ڈھیر کے لیے تیار رہے۔ 40 سال اور اس سے زائد عمر کا انسان کیا کرے؟ کیا وہ اپنی خوبیاں دفن کر دے اور اپنی تابانی جھاڑیوں میں چھپا دے؟ وہ لوگ جنہیں ملازمت سے محروم اور کام سے منع کیا گیا، ان کو ریاستی اور وفاقی حکومت کے خزانے سے گزارا ملنا چاہیے۔ بہت سے ادارے جو انہیں ملازمت دینے سے انکار کرتے ہیں لیکن ان کے تجربے اور حکمت سے فائدہ لیتے ہیں، ان پر ان کی امداد کے لیے ٹیکس لگایا جائے، ورنہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کا ایک طرح سے معاشی قتل ہے۔ انسان دنیا میں اپنی محنت کے ثمرات سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہے۔ وہ معاشرے کو پیداوار دینے والا ہے، نہ کہ قیدی جو اسے کاہلی کی طرف دھکیلتی ہے۔ عمر کے اضافے کے ساتھ انسان کا جسم بتدریج سست ہو جاتا ہے، لیکن اس عمر میں شعور ذہن کو تحت شعور ذہن کی تخلیقی قوت سے مزید عملی، ہوشیار، زندہ اور تیز تر بنایا جا سکتا ہے۔ انسان کا ذہن حقیقت میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب نے فرمایا، کاش میں ایسا ہوتا جیسا گزرے ہوئے مہینوں میں تھا، جیسا ان دنوں جب خدا نے مجھے محفوظ کیا، جب اس کی شمع میرے سر پر روشن ہوئی اور جب اس کی روشنی کے ذریعے میں اندھیرے میں سے گزرا، جیسے اپنی جوانی کے دنوں میں تھا، جب خدا کا راز میرے فانی جسم پر تھا۔ جوانی کا راز۔ اپنی جوانی کے دنوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ تحت شعور ذہن کی خود بخود اثر نو صحت یاب کرنے کی طلسماتی طاقت کو حرکت کرتے ہوئے اپنے سارے جسم سے گزرنے کا احساس کریں۔ جانیں اور محسوس کریں کہ آپ کی تخلیقی تحریک رفت، عادہ، شباب، نئی ہمت، طاقت اور روحانی طور پر بھری ہوئی ہے۔ آپ اس پرجوش اور خوشی سے سرشار ہو سکتے ہیں جیسے اپنی جوانی کے زمانے میں ایک عام سبب کے باعث ہوتے تھے۔ آپ نے ذہنی اور جذباتی طور پر
دوبارہ خوشی کی حالت حاصل کی ہے۔ وہ شمع جو آپ کے سر پر چمکتی ہے وہ روحانی عقل مندی ہے اور آپ کو بتاتی ہے جو بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے اندر اس اچھائی کی موجودگی کی تصدیق کرنے کے لائق بناتی ہے۔ جب آپ تحت شعور ذہن کی طاقتوں کو حرکت دیتے ہیں اور شکل و شبہات سے بے پرواہ ہو کر اپنے تحت شعور ذہن کے رہنمائی میں چلتے ہیں تو یقین جانیے سحر نمودار ہوتی ہے اور سائے پرواز کر جاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے میں بوڑھا ہوں، کہو میں خدائی زندگی کے طریقے کے مطابق عقل مند ہوں۔ کارپوریشن اخبارات میں شماریات کو ہرگز یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے سامنے بڑی عمر، زوال پذیر سال، ضعف، سٹھیانہ اور ناکارہ ہونے کی تصویر دکھائے۔ موت کی نہیں بلکہ زندگی کی تصدیق کریں۔ اپنی ذات کا خود بحیثیت خوش باش، روشن، کامیاب، باوقار اور طاقتور ہونے کا تصور کریں۔ آپ کا ذہن بوڑھا نہیں ہوتا۔ سابق صدر ہربرٹ ہوور 88 سال کے ہیں اور اس عمر میں بھی بہت ہی عملی اور ہمالیاتی قسم کے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے ان کا انٹرویو چند سال پہلے ان کے مکان والڈورف اسٹوریا نیو یارک سٹی میں لیا تھا۔ میں نے انہیں صحت مند، خوش و خرم، طاقتور، جاندار اور زندگی اور ولولوں سے مکمل بھرا ہوا پایا۔ انہوں نے بہت سے معتدمین کو ان کی طاقت و کتابت دیکھنے کے لیے مصروف رکھا ہوا تھا۔ وہ خود سیاسی اور تاریخی نوعیت کی کتابیں لکھ رہے تھے۔ تمام عظیم انسانوں کی طرح میں نے انہیں خوش اخلاق، ملنسار، دلاویز، محبت کرنے والا اور بہت ہی سمجھدار پایا۔ ان کی دماغی چوکسی اور فراست نے مجھے زندگی بھر کے لیے دہلا دیا۔ وہ بہت ہی مذہبی انسان ہیں۔ وہ خدا اور زندگی کی ابدی سچائیوں کی نصرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ ان پر مایوسی کے عظیم سالوں میں زبردست تنقید اور ملامت کی بوچھاڑ کی گئی، لیکن انہوں نے تمام طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نفرت، آزردگی، بدخواہی اور تلخی میں بوڑھے نہیں ہوئے۔ اس کے برخلاف وہ روح کی خاموشی کی طرف گئے اور خدائی وجود جو ان کے اندر تھا اس سے گفتگو کی۔ انہوں نے وہ امن پا لیا تھا جو دل میں خدا کی طاقت ہے۔ اس کا ذہن 99 سال کی عمر میں بھی چاق و چوبند۔ میرے والد نے فرانسیسی بولی سیکھنے کے لیے 65 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا اور 70 سال کی عمر میں اس پر سند بن گئے۔ انہوں نے گیلک بولی کا مطالعہ 60 سال سے زائد عمر میں شروع کیا اور اس کے مشہور مستند استاد بن گئے۔ انہوں نے میری بہن کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد کی اور اس سلسلے کو 99 سال کی عمر تک جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ ان کا ذہن 99 سال کی عمر میں بھی اتنا ہی صاف تھا جتنا جب وہ 20 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی تحریر اور قوت استدلال عمر کے ساتھ بہتر ہوتی گئی۔ سچ تو یہ ہے آپ اتنی ہی عمر رسیدہ ہیں جتنا آپ سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے سن رسیدہ شہریوں کی ضرورت ہے۔ مارکوس پوریسس کیٹو، رومی محب وطن نے یونانی بولی 88 سال کی عمر میں سیکھی۔ میڈم آرنسٹائن شومن ہینک، عظیم جرمن امریکی دھیمے سروں کی گلوکارہ، اپنی کامیابیوں کے عروج پر اس وقت پہنچی جب وہ دادی بن چکی تھی۔ سن رسیدہ اشخاص کی اس عمر میں تکمیل خواہشات دیکھنا حیرت انگیز ہے۔ جنرل ڈگلس میک آرتھر، ہیری ٹرومن، آئزن ہاور اور امریکی سرمایہ کار برنارڈ بارویج دلچسپ، باعمل، چاق و چوبند ہیں اور اپنی خوبیوں اور حکمت سے دنیا کو نواز رہے ہیں۔ یونانی فلسفی سقراط نے آلات موسیقی کا استعمال اس وقت شروع کیا جب وہ 80 سال کا تھا۔ 80 سال کی عمر میں سیوس سائمنڈس نے شاعری کا انعام جیتا۔ جون وون گوئٹے نے اور لیو پولڈ رینکی نے تاریخ عالم بڑی عمر میں شروع کی اور 92 سال کی عمر میں ان کی تکمیل کی۔ الفریڈ ٹینیسن نے ایک شاندار نظم کراسنگ دی بار 83 سال کی عمر میں لکھی۔ آئزیک نیوٹن 85 سال کی عمر میں مشقت کرتا تھا۔ 88 سال کی عمر میں جان ویسلے میتھوڈزم کی تبلیغ کر رہا تھا، ہدایت دیتا اور رہنمائی کرتا تھا۔ 88 سال کی عمر میں جان ویزلے میتھوڈزم کی تبلیغ کرتا تھا، ہدایت دیتا تھا اور رہنمائی کرتا تھا۔ میں نے 95 سال کی عمر کے بہت سے لوگ دیکھے جو میرا خطاب سننے آتے تھے۔ انہوں نے بتایا وہ اب اس کے مقابلے میں بہترین ہیں جب وہ 20 سال کے تھے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے سن رسیدہ شہریوں کو بلند درجہ دیں اور ان کو ہر وہ موقع فراہم کریں جو وہ چاہتے ہیں اور جنت کے پھولوں کو سامنے لائیں۔ اگر آپ فرغی ریٹائرڈ ہیں تو زندگی کے قوانین اور اپنے تحت شعور ذہن کے عجائبات میں دلچسپی لیں۔ وہ چیزیں کریں جنہیں آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے۔ مضامین کا مطالعہ کریں اور نئے نئے نظریات کی جستجو کریں۔ سن رسیدگی کے ثمرات۔ سن رسیدگی کے حقیقی معنی خدا کی سچائیوں پر
بہت ہی اعلیٰ ترین نقطہ نظر سے غور کر کے سمجھنا ہے۔ احساس کریں آپ زندگی کے ایک نہ ختم ہونے والے سفر پر ہیں، بغیر تھکاوٹ ایک ختم نہ ہونے والے زندگی کے سمندر میں قدموں کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ پھر آپ حمد گو کے ساتھ کہیں، وہ ابھی بڑھاپے میں ثمر لائیں گے، وہ فربا اور خوشحال ہوں گے، لیکن روح کا پھل خوشی، صبر، ملنساری، خیر خواہی، احسان، انکساری اور برداشت ہے۔ ان کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ ایک لامحدود زندگی کے فرزند ہیں جو کوئی اختتام نہیں جانتی، اور آپ ابدیت کے فرزند ہیں۔ ختم شد۔ ادب سرائے۔